قال
ابراہیم خلیل اللہ پائے آپ کو کمر اتنی ٹھنڈی ہو کہ نقصان پہنچے، نہ اتنی گرم ہو کہ میرے خلیل کو نقصان پہنچے۔ اللہ اللہ ایسی لگا دیا آپ نے، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہو؟ پھر وہ امتحان آپ نے سنا ہے، پھر نبی دعا تھا حضرت حاجہ کو جنت میں آباد میں چھوڑ آئے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ نے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، بچے اسماعیل کو وادی ذرا غیر ذرا غیر ذرا وادی جنت بیابان چٹیل میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمانا اور احسان کی فرمان یقیم الصلاۃ اور توجہ، یہ نماز قید کرے، نماز بولے، نماز نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ کل یہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے حضور جوازیوں کی کوئی لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، یہ دونوں باتیں میں نے آزمائی ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ اس لیے مجھے ہمیں عذاب ہو رہا ہے، اللہ ہم سجدہ نہیں کرتے تھے اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ میں منبر پہ بیٹھا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں صحیح نہیں نکالتے، جو صدقہ کرتے ہیں صحیح نہیں کرتے۔ اگر ہم پہ کعبہ کی قسم اگر صدقہ زکوٰۃ صحیح معنی میں دیے جائے تو کوئی بھوکا نہ رہے، پاکستان کی حالت بدل جائے۔ یہ سود پہ چل رہا ہے۔ غیرت کرو کہ غیرت نہ کرو گزارو، سود کھلا رہے ہو، کھا رہے ہو، بار بات بندی ہو جائے گی، لیکن میرا موضوع نہیں ہے، پھر آگے دیکھوں گا۔ ہاں جی، ایک امتحان، دوسرا امتحان، تیسرا امتحان، پھر وہ چھری کے نیچے سے رب نے بچایا، یہ نہیں امتحان۔ اب میں جس بات پہ آ رہا ہوں وقت مختصر ہے۔ ربنا ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں کی تو سب اللہ نے قبول کی، سب اللہ نے۔ اللہ اس شہر کو امن والا بنا، امن والا بنا کے مسجد بھی امن والی ہے، تالے لگاؤ جو مرضی کرو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بیت اللہ اللہ کا ہے۔ 12 حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم علیہ السلام دادا کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی میں خوشخبری بشارت ہوں۔ دو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے دی، ربنا وابعث فیہم رسول بھیج دے، انہی میں سے ہو، ان کو پاک کرے، پاکیزہ بنائے، کوئی ذکی، کوئی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یقین اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ۔ دوسری جگہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی ہوگا جس کا نام ہوگا احمد۔ احمد وہ ہے جو سب سے بڑھ کر رب کی تعریف کرے، اور محمد وہ ہے جس کی سارا جگ کرے، رب کی تعریف کرے اور جگ کی تعریف کرے، یہ ہے حقیقی کرے۔ مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، مسلمہ پنجاب میں غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، قادیانیوں نے کئی ہزار اس کے قرآن مجید کے اس میں تبدیلی کر دی، غلام احمد نے کی، اور افریقہ بھیجے کہ رجاؤ رکھ کے دور میں علماء حق نے وہاں جا کے تبدیل کی کہ یہ تو غلط قرآن مجید کے نسخے ہے، انتشار غلط ہوئی ہے، تشریح غلط ہے۔ اللہ علماء حق کو زندہ رکھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جلدی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم کرتا ہے، پورے ضلع میں چکر لگاؤ، ایک آدمی مسجد اور ہو تو ایک واحد
مسجد ہے میاں بکر والی ابو بکر صدیق جہاں حق بیان ہوتا. مجھے کہ ڈیری والا کہنے لگا کہ اگر آپ کی ڈیری شام والے جائے تو پوچھتے ہیں کہ آج قاری صاحب نے تقریر نہیں. حق بیان کرنا کسی کا کام ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے گونگے بہرے گونگے مولوی قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے. حق بیان کرتے فرمایا قیامت کے دن انہیں جہنم کی لگام بنایا جائے گا. جہنم کا لگام کہ مولوی کا واسطہ میری امت کے گونگے مولوی. اور اب تو بہت سارے گونگے ہو گئے. حکومت سے ڈرتے ہیں, حق کی بات نہیں کہتے ہیں, امریکہ سے ڈرتے ہیں, پیسے کمانے کے لیے. اللہ ایسی دولت پہ لعنت. میرے دوستوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری. اللہ تیرے قربان جاؤں میدان ملا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے گیڑیاں لکڑیاں پانی کے چشمے جاری ہو گئے. پہلے نہیں میں نے کہا پھر کہہ دوں زم رک جا. اگر پانی کو نہ روکتے تو پوری دنیا کو سیراب کرتا. زم کسی آپ ربڑی میں لائیں, بوتل میں لائیں, ڈش میں لائیں, کئی مہینے سال پڑ رہے, نہ رنگ بدلے, نہ خوشبو بدلے, نہ مہکا بدلے. اور صدیق تیرے قربان جاؤں تیرے کندھوں پہ نبی کی ایڑیاں آئیں. صدیق نہ تیرا ایمان بدلے, نہ ایمان بدلے, نہ ذائقہ بدلے, نہ خوشبو بدلے, نہ ایمان. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, ساتھ ساتھ چلتے رہو کام. اب میں اس بات پہ آ رہا ہوں, آخری جو دن مٹ رہ گئے اپنے نبوت کا مسئلہ کے ساتھ بیان ہو جائے. ہمارا نبی کون ہے؟ وَلِكْتَنُ بَرْدًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَلِكْتَنُ بَرْدًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت احسان فرمائے اے میرے پیغمبر, اللہ نے تجھے ایسا پیدا کیا لگتا ہے جیسے تم نے چاہا ویسے ہی پیدا کر دیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے نبی, اللہ نے ایسا پیدا کر دیا تجھے, تم نے چاہا میرا نام کیسا ہو, اللہ نے ویسا بنا دیا. آنکھیں کیسی ہوں ویسے بنا دی, کان بھی اسی طرح بنا دیے. اور آج تک کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں. جبریل کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے انبیاء کو دیکھا ہے, پیدائش میں دیکھا ہے, کوئی ان جیسا سونا خوبصورت نہیں. دوسرے فرشتے کہتے ہیں نہیں. حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں نہیں پیدا. حضرت عمر والی کہتے ہیں ایسا بچہ تو کسی اور نے نہیں جنا. جیسے حضور, اب دیکھو میں تھوڑا تقابل کر رہا ہوں مرزا غلام محمد قادیانی کا اور حضور کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ کڑوے کنویں میں اگر تھوک ڈالتے ہیں تو میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں سے گزرتے ہیں, شجر حجر سے تو سلام کرتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیکہ یا السلام علیکم یا. اور حضور
ہم حیران ہیں کہ دیکھتے تو نہ کو پیشاب نظر آ رہا ہے نہ کو پخانا، اور وہاں جا کے دیکھتے تو خوشبو آئی۔ حضور نے جہاں قضاء حاجت کے لیے کچھ وہاں تکلیف اٹھائی ہے، تشریف لے گئے تو وہ جگہ خوشبودار ہو گئی، معطر ہو گئی، اور مرزا قادیانی جہاں گیا وہاں چھٹی۔ اب میرے ساتھ پنجابی کے شعر پڑھو۔ اے محبوب کل، اے محبوب کل، بولا اے محبوب کل، سونا ختم رسول جتو لگتا گیا لگتا گیا، اے محبوب کل، سونا ختم رسول جتو لگتا گیا لگتا گیا، عبداللہ دا چند، عبداللہ دا چند دکھیاں دا ساجل، عبداللہ دا چند دکھیاں دا ساجل، جنا توحید نو ورتے دا گیا ورتے دا گیا۔ سبحان اللہ، زور سے کہو یا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، لا الہ دی چھری، لا الہ دی چھری، اب کہو لا الہ دی چھری، جس دل تے پھری بتلانے خدا بننے لا گیا۔ سبحان اللہ، لا الہ دی چھری، لا الہ دی چھری، جس دل تے پھری بتلانے خدا بننے لا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی، جس نبی سے بہتر نہ آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ ثلاثون دجال میں کذابون، میرے پاس 30 دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ سب جھوٹے ہیں۔ آپ حکمران کی دجال ہیں، اور جو یہود و حنود کے کہنے پہ چل رہا ہے وہ یہودی، وہ بھی دجال۔ دعا کرو اللہ دجالی فتنے سے بچائے۔ امام الانبیاء کتاب مسکرا پیا، ایک اور آیا جدے آیا بارہ مسکرا پیا، ایک اور آیا جدے آیا بارہ مسکرا پیا، کھلے سب پھول تے گلیاں، کھلے سب پھول تے گلیاں، فضاواں مسکرا پیا، ایک اور آیا جدے خاطر بہاراں مسکرا پیا۔ جے امام الانبیاء مسجد اکثر نبی انبیاء، نبی مسجد اقصیٰ میں، اور امامت کا انتظار۔ امامت کون کرائے گا؟ کوئی نہیں کرا سکتا۔ اور کھڑے سر منتظر سارے، کھڑے سر منتظر سارے، نبی مسجد اقصیٰ میں، سبحان اللہ، کھڑے سر منتظر سارے، نبی اقصیٰ دی مسجد وچ، امام الانبیاء آئے، امام الانبیاء آئے، قطاراں مسکرا پیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، قطاراں مسکرا پیا۔ میں ایک طرف تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرا رہا ہوں کہ ان جیسا حسین کوئی پیدا نہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ تم جیسا میرے پیغمبر خوبصورت نہ پیدا ہوا نہ ہوگا، نہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنم۔ دوبارہ نبی اللہ علیہ پھر باتیں ہوگی کہ سامنے شعر میں اس کے بھی کچھ میں نے پہلے شعر
پڑھاتے کرو اے محبوب کل سونا ختم رسول جتو لگتا گیا لگ رہتا گیا آمد اللہ دا چند دکھیاں دا سجر جتو لگتا گیا لگ رہتا گیا لائے لا دی چھوڑی جس دل تے پھیری بتلا دے خدا بن رہتا گیا اور آگیا مرزا قادیانی جڑا آدھگا ہے جب وہ کہتا ہے کہ مجھے 100 دفعہ پیشاب آتی تھی رسول کا مریض تھا اور میں اتنا سمجھدار جھوٹا نبی بنا کہ جہاں پیشاب کی جگہ گڑ کھانے کا شوق تھا مجھے پیشاب کی جگہ سجدہ کرنے کے لیے جب اٹھتا تیاری کرتا تو وہاں بجائے لوڑے وہاں بجائے ڈھیلے استعمال کرنے کے وہاں بٹے استعمال کرنے ڈھیلے استعمال کرتے ڈھیلے استعمال کرنے کی بجائے گڑ استعمال کرتے اور جب کھانے کو جی چاہتا تو گڑ کی جگہ مٹی کو ملے ڈھیلے کھا لے بٹے کھا اللہ نبی اور کبھی بٹن نیچے والا اوپر والا نیچے اور کسی نے بات نے کہا اور علامہ قادیانی میرے ساتھ آٹھ بار کوئی بلا رہا ہے تو جلدی سے اٹھا پگڑی باندھنے کا شوق تھا بغیر پگڑی باندھنے کے عورت کی شلوار عورت کی شلوار باندھ کے بار وہ نبی میں کہنا یہ سونا نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو لنگا گیا تو لنگا گیا ایک سیٹی دا پتر انگریز تعلیم سن ایک سیٹی دا پتر انگریز دا منشی انگریز دا منشی سیٹی دا پتر چیٹی کہتا ہے میرے فرشتے کیا نام چیٹی اور جو فرشتہ انبیاء کے بھائی نے کیا نام ہے بھائی تو بولو جبریل صاحب یہ چیٹی اس سے بھائی ہے جنگے میں آندا پتر بھی آندا اس کا ایسا پودا ہی آندا اچھا کہتا ہے 100 دفعہ پوچھا میں نے کہا کہ تو پھر کارپوریشن کی وہ تو ٹو کرنے والی گاڑی آتی ہے کوالٹی کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی پہ رسی باندھ کے اگر شہر میں گھمایا جاتا تو شہر میں کچھ ہو ہی جاتا بارہ عبداللہ دا جان دکھیاں دا سجن جتو لنگا گیا رنگ لہتا گیا ایک کون مرزا قادیانی ایک سیٹے دا پتر انگریز دا منشی جتو لنگا گیا مترہدا گیا جتو لنگا گیا متر کرے دا تو پیغمبر وہی ہوتا ہے جس کو اللہ بناتا انگریز اگر کسی کو نبی بنائے تو نبی نہیں ہو سکتا اور آخر میں ایک بات کو کر کے ختم کرتا ہوں میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد بہت بڑی میٹنگ اجلاس بلا کے میں ختم نبوت کی تحریک کا اعلان کرتا ہوں ساتھ دیں گے ختم نبوت کے مسئلے میں میرے ساتھ دیں گے ساتھ دیں گے آمین آرائے تکبیر قادیانی نے پاکستان کے آئین کے خلاف کام کیا اسلام کے خلاف کیا نبی علیہ السلام کی توہین کی تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا اور بھول جاؤ گمرانوں کے اس آئین میں ترمیم کر لو گے ہم اس آئین 295 میں ترمیم برداشت نہیں کریں گے اور انشاءاللہ جب ہم میدان میں نکلیں گے پھر کفن اٹھا کے نکلیں گے رب کعبہ کی قسم میں نے کفن تیار کر دیا ہے ہم شہید ہو جائیں گے مگر نبی کی عزت و ناموس پہ کو حق نہیں آنے ہم تحفظ ناموس رسالت کی خاطر جان کی بازی لگا دیں گے اور جناب ایک قاضی نبی نہیں اب تو کئی قاضی نبی پیدا ہو گئے ممتاز قادری نے کچھ کیا پشاور میں کچھ ہو گیا تو یہ کیوں ہو رہا
مسلمانوں کے کباب بنائے جا رہے ہیں. یہ ظلم کب تک چلے گا؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اللہ فرماتا ہے جو ظالموں کے آگے جھک گیا وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی جہنم میں جائے. اس لیے آخری بات کرتا ہوں، ادارے اپنے اپنی حدود میں رہے. کوئی ادارہ اپنی حد سے باہر نہ جائے، اور ادارے صحیح کام کریں گے تو یہ پوری قوم محب وطن ہے. 22 کروڑ عوام افواج پاکستان کے ساتھ. اگر افواج پاکستان جہاد کا اعلان کرے تو ہم کہو تیار. پاکستان کو بچانے کی بات ہو تو کہو ہم تیار ہیں. مگر ایسا نہ کرو کہ دیوس کی طرح یا آسیہ ملونہ کو چھوڑ دیا. ایسی حرکت نہ کرو کہ نبی کے گستاخوں کو برطانیہ اور امریکہ کی خاطر، یہود و ہنود کی خاطر اور اپنے قرض دینے کی خاطر ان کو چھوڑ دو. آسیہ وہاں بیٹھی ہے کہ نہیں بولو؟ اس کو 80 سال سزا ہو رہی ہے امریکہ میں، کوئی سنانے والا نہیں. میں خوش آمدید اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ترکی کے صدر طیب اردوغان کو. اللہ کرے سارے ہمارے سے دور 57 ملکوں کے ایسے ہی کریں. برطانیہ میں مساجد کو بند کیا گیا، اعلان ہوا قانون بننا تھا جا رہا تھا، اعلان ہو گیا بند کر دو. تو ترکی کے طیب اردوغان نے کہا تم کیا بند کرو گے؟ تم مساجد بند کرو گے، مدارس بند کرو گے؟ ہم تمہارے سارے سکول بند کریں. انگریزی سکول بند کرنے کا اعلان کر دیا. جب اعلان کیا تو برطانیہ کے صدر نے